ناظرین، سفیر ادب یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ ہمارے پروگرام صبح 9 میں ادبی حلقوں میں معروف شخصیت افسانہ نگار ڈاکٹر ذاکر فیضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا ایک افسانوی مجموعہ نیا ہمام کے نام سے منظر عام پر آ کر ادبی حلقوں میں نہایت پذیرائی حاصل کر رہا ہے، اور وہ اس کا مستحق بھی ہے جس طرح کے اس میں جس طرح کے افسانے شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے تو سر آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل پر۔ بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں دیا۔ آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ سر ہماری خوش بختی ہے سر آپ آئے ہیں، اور کچھ آپ سے ہمیں گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ کچھ آپ کے بارے میں، ہمارا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح کا ہے، کچھ آپ کے بارے میں ہم جانیں گے، کچھ ادب کے بارے میں، کچھ آپ کی تحریروں کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو سر ہمارے ناظرین کے لیے سر کچھ آپ کے بارے میں ہی سر جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق سر کہاں سے ہے اور آپ کی ابتدائی تعلیم کیسی رہی سر؟ میرا تعلق مراد آباد سے ہے، جو اتر پردیش کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، اور وہاں پر ایک اسکول ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے، جنت نشا۔ جنت نشا میری پرائمری تعلیم میں نے حاصل کی ہے 5th کلاس تک، اور اس اسکول کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں جو کورس ہوتا تھا وہ اردو میں رہتا تھا۔ اور جب میں انٹر کالج میں پہنچا، مسلم ڈگری کالج میں، تو وہاں ہندی میڈیم تھا، تو مجھے تھوڑی سی مشکل یہ آتی تھی کہ جو ہم نے اردو میں زاویہ پڑھا تھا وہاں جا کے کوڑ ہو گیا تھا وہ جی۔ اور اس کے علاوہ پھر میری تعلیمی سلسلہ کچھ سال کے رک گیا تھا انٹر کرنے کے بعد۔ پھر کئی سال کے بعد 6-7 سال میرے گیپ رہا، پھر دوبارہ سے تعلیمی سلسلہ شروع کیا میں نے۔ تو اور لکھنے پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے، مجھے بچپن سے ہی کتابیں پڑھنے کا اور کامکس پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ہوا یوں کہ میرے شہر مراد آباد میں سے ایک پڑوسی شہر ہے رامپور، وہاں سے ایک رسالہ نکلتا تھا نور نام سے، اور نور کے اوپر جو کور پیج ہوتا اس پہ لکھا ہوتا تھا نور بچوں کا ڈائجسٹ، 9 عمر بچوں کا ڈائجسٹ۔ تو 9 عمر سے اس میں جب 9 سال کا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا 9 عمر سے شاید 9 سال کی عمر ہے، 9 سال کی تو اس وجہ سے مجھے لگتا تھا اس میں جو کہانیاں ہیں وہ 9 سال کے بچوں کے لیے ہی ہیں، اور 9 سال کے بچوں نے ہی لکھی ہیں۔ اچھا، اس وقت 9 سال کی عمر میں نے ایک کہانی لکھی، جو میں نے پتہ نہیں کیسے لکھی ہو، کیسے پوسٹ کی، مجھے یاد نہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، مگر وہ کہانی ظاہر اس قابل نہیں ہوگی، کیا میری رائٹنگ رہی ہوگی، کیا اس میں خیال ہوگا، وہ کچھ کمی شائع نہیں ہوگی۔ تو پھر میں مایوس ہو گیا، اور پھر مجھے غزلیں لکھنے کا شوق رہا، لیکن مجھے احساس تھا کہ میں شاعر نہیں بن سکتا، میں نے اس لیے شاعری چھوڑ دی۔ البتہ جب واقعی میں 9 عمر کا ہوا، 16-17 سال کا، تو پھر میں نے نئے سرے سے افسانے پڑھنے شروع کیے، مطالعہ کا شوق پیدا ہوا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اب جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے، تھوڑا سا لکھ پڑھ لیتا ہوں۔ جی سر، بہتر سر۔ لیکن سر آپ کا وہ ذکر سر بیچ میں چھوڑیا سر کی تعلیم سر آپ کی کہاں تک ہوئی سر؟ انٹر کے بعد تو سر وہ سلسلہ بند ہو گیا تھا، لیکن انٹر کے بعد میں نے 1996 میں 96 میں انٹر کیا۔ انٹر کے بعد پھر میرا جو بی اے ہے قاعدے سے 99 میں ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ 2004 میں ہوا۔ اتنا لمبا یہ کس وجہ سے؟ کچھ گھریلو معاملات رہے، اور پھر کچھ معاشی حالات اچھے نہیں تھے، تو میں جاب کرنے لگا مراد آباد میں ہی۔ اس سلسلے میں تعلیم سلسلہ رک گیا۔ پھر 2004 میں میں نے بی اے کرنے کے بعد پھر 1 سال گیپ رہا، اور مجھے 6 میں ایم اے کرنا چاہیے تھا، مگر 2007 میں ایم اے ہوا۔ اور پھر میرا ارادہ تھا کہ میں پی ایچ ڈی کروں، تو جے این یو میں آنا چاہتا تھا، لیکن 1 سال پھر خراب ہو گیا، اور میں 2009 میں پھر میرا ایم فل میں ایڈمیشن ہوا۔ بہت رک رک کر تعلیم آپ کی آگے رک رک کر تعلیم رہی ہے۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی دونوں آپ نے جے این یو سی کی، ماس میڈیا کا کورس کیا وہاں سے، تو 2016 میں میری ڈگری ایوارڈ ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ سر۔ تو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے آپ کے موضوعات کیا رہے تھے سر؟ ایم فل میں میرا موضوع تھا غضنفر کی افسانہ نگاری، اور پی ایچ ڈی کا موضوع تھا عبداللہ حسین کی ناول نگاری کا تہذیبی اور سماجی مطالعہ۔ مطلب سر یہ کہ بچپن سے ہی سر کہانیوں سے آپ کو دلچسپی رہی، اور تعلیم میں بھی سر جب آگے بڑھے تو اسی طرف رجحان رہا؟ جی، کہانیوں کا جنون مجھے بچپن سے تھا، جیسے میں نے کہا 9 سال کی عمر سے ہی مجھے کہانیاں پڑھنے کا، سننے کا، اور کچھ سال کے بعد لکھنے کا شوق رہا ہے۔ اور کافی سال کے بعد جب 2010 میں جوگیندر پال صاحب سے ملا، تو جوگیندر پال صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیٹا کہانیاں لکھنا بربادی کا راستہ ہے۔ اور وہ انہوں نے کس معنی میں کہا تھا، میں آج تک اس کو سوچتا ہوں کہ شاید اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ جب کوئی فکشن نگار یا شاعر اس جنون میں ڈوب جاتا ہے تو
شاید وہ اپنی فیملی کو یا اپنے پروفیشن کو اتنا وقت نہیں دے پاتا، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور جوگندر پال صاحب کی جب ذکر آیا تو میں بھی آپ کو بتاتا چلوں، انہوں نے ایک بہت دلچسپ بات مجھ سے کہی تھی، اور بلکہ انہوں نے کہیں جگہ لکھی بھی ہے وہ، کہ میں اکثر دعا کرتا ہوں کہ میرے ذلیل ہونے کے ہیلے بنے رہیں۔ تو یہ میرا سفر ہے، اور اب میرا تو سر یہ کہ شوق تو سر خیر اپنی چیز ہے، لیکن شوق کے پیچھے کبھی کبھی سر کچھ عوامل بھی ہوتے ہیں۔ تو سر آپ کے خاندان میں سر کوئی ایسا ادبی پس منظر رہا ہو پہلے سے، یا آپ کے گھر میں کچھ کتابوں کا ماحول، یہ چسکا سر کہاں، یہ کیسے لگا سر آپ کو؟ اچھا، عجیب اتفاق یہ ہے کہ میرا جو خاندان ہے وہ کاروباری خاندان رہا ہے۔ جیسے میں نے سنا میرے دادا کے پاس بہت پیسہ تھا، لیکن جب میں نے ہوش سنبھالا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن دادا میرے کاروباری انسان تھے، لیکن وہ شاعری کا شوق رکھتے تھے، جی، لیکن وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ان کی شاعری جو تھی وہ محدود دائرے میں رہی اور زیادہ ترقی نہیں کر سکی۔ تو اگر ہم اب جینیٹک کی بات کریں تو شاید دادا کے وہ تھوڑے سے جراثیم، ادبی جراثیم ادبی جراثیم میرے اندر آ گئے، اور مجھے اس طرف رجحان ہو گیا۔ ورنہ اگر آپ غور کریں تو میرے خاندان میں مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ادبی بیک گراؤنڈ ہے، کہ دادا نانا وغیرہ کچھ لکھتے پڑھتے تھے۔ تو سر شروع میں آپ نے بتایا جیسے سر کہ اسکول میں جب ابتدائی طور پہ وہ اردو اسکول تھا، لیکن پھر بعد میں آپ سر جہاں گئے تو وہاں ہندی میں میڈیم۔ تو سر اردو سے دلچسپی آپ کی اردو زبان سے کیسے برقرار رہی سر اس کے بعد؟ کیونکہ اسکول جب آپ چلے گئے پھر وہاں پہ اردو سے اس طریقے سے رشتہ نہیں رہا جس طریقے سے، کیونکہ ہندی جیسے آپ نے زاویہ وہاں پہ کوڑ ہو گیا ساری چیزیں، تو اس دوران سر وہ اردو سے سر دلچسپی وہ جو اسکول میں تھی شروع میں، کیونکہ وہی ذریعہ تعلیم تھا سر، تو وہ سر کیسے برقرار رہی آگے تک؟ وہ جیسے میں نے کہا کہ جب میں 5th کلاس میں تھا، 9 یا 10 سال کا تھا، تو نور رسالے کی وجہ سے مجھے کہانیوں پڑھنے کی دلچسپی ہو گئی۔ وہ دلچسپی جو تھی جب مسلم انٹر کالج میں پہنچتا ہوں جو ہندی میڈیم ہے، وہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ فرق صرف اتنا آیا کہ میں نے نور پڑھنے چھوڑ کر کامکس پڑھنے شروع کر دی۔ اس زمانے میں چاچا چودھری کامکس آتا تھا، پنکی، فولاد سنگھ اور منوج کی بہت طرح کی کامکس آتی تھیں۔ وہ کامکس کا عالم یہ تھا کہ میں روزانہ لائبریری سے 5 کامکس لاتا تھا۔ اس زمانے میں 5 کامکس 1 روپے میں 5 ملتے تھے بطور کرائے پر۔ تو میں 1 روپیہ لے کے جاتا تھا، وہ میری امی میرے پاپا دیتا ہوں کسی کام کے نہیں، وہ روپیہ روز لے کے جاتا تھا میں، اور روپیہ جمع کر کے مجھے 5 کے رسالے ملتے تھے وہ کتابیں، اور دوسرے دن جمع کرتے تھے۔ کبھی کبھی گھر پہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ یہ کیوں پڑھتے رہتے ہو کامکس۔ تو اس زمانے میں سائنس کی جو کاپی ہوتی تھی وہ تھوڑی بڑی ہوتی تھی، اس میں وہ چھپا کر ہم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ جو پڑھنے کا تعلق تھا، سلسلہ تھا، وہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ اس ختم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ کہانیاں لکھنے کا جو میرے ذہن میں بخار کہہ لیجئے، بھوت کہہ لیجئے، وہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ اور آج بھی میرا عالم یہ ہے کہ میں روزانہ کم سے کم 2 گھنٹے ضرور پڑھتا ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور اسی سے ظاہر سی بات ہے مطالعہ جتنا ہوگا اتنا مشاہدہ اور اسی اتنی آپ کی تحریر نکھرتی جائے گی۔ تو سر یہ کامکس کا تو سلسلہ رہا، اور وہ بچپن میں جو کہانیاں رہیں جس میں، لیکن وہ ڈائجسٹ میں جو سر کہانیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں جس طرح جنہیں ادبی ہم کہانیاں کہتے ہیں۔ تو سر یہ ادب سے کیسے سر ادب آپ نے سر کب پڑھنا شروع کیا، جو خاص کر کے اور یہ افسانوی ادب جو ہے؟ جی، تو آپ نے سر یہ مطلب آپ نے لکھنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، یا پہلے آپ نے پڑھا اس کے بعد لکھنا شروع کیا؟ نہیں، اصل میں جیسے میں نے کہا نا 9th کلاس میں جب میں تھا تو وہ کہانی میں لکھ لی تھی۔ اس کے بعد میں نے جب جو کہانی میری نور میں نہیں چھپی تو پھر میں نے لکھنا تو بالکل بند کر دیا جی۔ اور یہ سلسلہ جو تھا جب میں واقعی 16-17 سال کا ہوا تو میرے شہر میں کچھ افسانہ نگار ہوا کرتے تھے۔ ایک میرے پھوپھیزاد بھائی تھے عرفان علی فہیم صاحب، وہ لکھ رہے تھے، میں ان کے پاس جانے لگا۔ ان کے توسط سے جو مراد آباد شہر کے نامی گرامی افسانہ نگار تھے اس وقت، قمر قدیر احمد صاحبہ ہیں، شکیل انوار صدیقی صاحب تھے، تو میں ان کے جانے لگا۔ وہاں پہ ادبی محفلیں ہوتی تھیں، وہاں میں جیسے بھی شریک ہونے لگا، پھر کچھ لکھنا لکھانا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر یہ قدم میرے رامپور کی طرف چلے گئے۔ رامپور میں ایک ڈاکٹر اطہر مسعود صاحب ہیں، آپ شاید واقف ہوں، تو وہ اپنے گھر میں لائبریری محفلیں کراتے تھے۔ اس محفلوں میں ایس فضل صاحب اور ڈاکٹر اطہر مسعود صاحب اور بھی بہت سے سینئر لکھنے والے تھے۔ تو وہاں پر میں کہانی سنانے لگا اور ایک ذوق میرا بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ سلسلہ پھر ایک جنون کی حد تک رہا، اور پتہ نہیں کہاں تک جائے گا، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ پڑھا سر آپ نے کیا کیا ادب میں سر، کہانی میں، افسانوی ادب میں سر؟
مجھے سب سے پہلے دو رائٹر نے بہت ہی کیا تھا، ایک انگریزی میں او ہینری نے اور منٹو نے. کیونکہ جو منٹو کا اور او ہینری کا وحدت تاثر چونکانے والا واقعہ، اس سے میں بچپن سے متاثر رہا ہوں، اور شاید کہیں نہ کہیں میری کہانی میں وہ چیز دیکھیں گے. منٹو کے بعد پھر میں نے بیدی کو، عصمت کو، کیش چند کو میں نے بہت پڑھا. کیش چند کی جو زبان تھی، جسے رومانی زبان کہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہانی کا کیسے تھا الگ بات ہے، لیکن زبان بہت اچھے لکھتے تھے. تو ان کو پڑھنے کا سلسلہ قائم ہوا. پھر اسی دوران میں نے 2-3 ناولوں کے نام بہت مشہور سن رکھے تھے، آگ کا دریا، اداس نسلیں اور خدا کی بستی. تو آگ کا دریا تو مجھے یہاں پہ دہلی میں آ گیا تھا، یہاں سے خرید کے لے گیا تھا. اداس نسلیں اور خدا کی بستی میں نے پھر پاکستان کس ذریعے سے منگایا. جو مہمان آ رہے تھے ان سے منگانے کے بعد میں نے پڑھا. یہ جے این یو سے بھی آنے کے بعد کافی پہلے کی بات ہے. جب میں جے این یو آ گیا تو اتفاق سے میرا موضوع بھی اداس نسلیں پر رہا، عبداللہ حسین پر رہا. تو مطالعے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا. ہاں کبھی کبھی ایسا ضرور رہا کہ میں کسی ذہنی پریشانی میں ہوں یا معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، تو کچھ ٹائم میرا لکھنا پڑھنا رک گیا. لیکن جو میرا کہتے ہیں ذہن وہیں چپکا ہوا تھا کہ مجھے پڑھنا ہے اور لکھنا ہے. خیر سر، تو یہ تو دلچسپی تو سر رہی آپ کی شروع سے، اور وہ کہانیاں پڑھنے کے ساتھ. لیکن جو سر آپ لکھنے لگتے ہیں اور چیزوں کو پڑھنے لگتے ہیں، جیسے جیسے شعور بڑھتا ہے، تو ہر سر تخلیق کار کے لیے سر کچھ بنیادی موضوعات ہوتے ہیں، کچھ اسباب بن جاتے ہیں کہ وہ کیوں لکھنا چاہتا ہے. دلچسپی سے آگے کے اسباب ہوتے ہیں کہ کیوں لکھنا چاہتا ہے، یا اپنی تحریروں کے ذریعے کیا کرنا چاہتا ہے. وہ اس کے بارے میں بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں سر. کچھ لوگ صرف اپنی ذات کے اظہار کے لیے لکھتے ہیں، کچھ لوگ اپنی ذات کو چھپانے کے لیے لکھتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں تاکہ ان کی اصل ذات باہر نہ آ جائے. کچھ لوگ سماج کے لیے لکھتے ہیں، ادب برائے ادب، ادب برائے زندگی، بڑی لمبی بحثیں چلتی ہیں سر. تو آپ سر جب لکھ رہے ہیں اب، تو آپ سر اپنے آپ کو کس جگہ پاتے ہیں، یا آپ کس دلچسپی کے علاوہ سر اس سے آگے بڑھیں؟ تو آپ سر اپنی تحریریں سے جو آپ تحریر لکھ رہے ہیں وہ کسی مقصد کے تحت لکھ رہے ہیں، یا ان کا سبب کیا ہے سر؟ کہانیاں لکھنے کا آپ کے نزدیک سر کیا سبب ہے؟ اصل میں جب کوئی، مجھے لگتا ہے جب بھی کوئی کہانی کار یا شاعر یا آرٹسٹ کچھ لکھنا یا پڑھنا شروع کرتا ہے، خاص طور سے لکھنا شروع کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک شناخت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ میری سماج میں شناخت بن جائے، پہچان بن جائے. تو کہیں نہ کہیں مجھے بھی بھوت تھا کہ میں کیش چند کی طرح، منٹو کی طرح مشہور ہو جاؤں. اب وہ شروع میں ایسا ہوتا ہے، وہ فطری طور پر فکری ہوتا ہے، وہ فطری ہے. ہاں فطری ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹین ایج میں ایسا بھوت رہتا ہے. جی. لیکن بعد میں جب شعور آ جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ شہرت حاصل کرنا، شناخت بنا لینا ایک پیچھے چلا جاتا ہے. اور اصل چیز یہ ہوتا ہے کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس کو بیان کرنا ہے. اس میں شہرت حاصل کرنا مقصد اتنا نہیں ہوتا ہے، جو اندر کی ایک بے چینی ہے. مثال کے طور پر میری کہانی نیا حمام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نیا حمام آپ کے دماغ میں کیسے آئی؟ تو اس کے پیچھے جب میں، یہ میری کہانی 2007 میں نے لکھی تھی، اور 2008 میں میری ایوان اردو ایک کہانی چھپی ہے. تو اس زمانے میں 2007 میں ایک میڈیا میں ایک چلن چلا تھا کہ بچہ گڈھے میں گر جاتا ہے، اور اس پرنس نام تھا اس کا، مجھے ابھی تک یاد ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے پورے ہندوستان کا میڈیا جو تھا اس میں پیچھے لگا ہوا ہے. تو میں نے سوچا اس پہ کہانی لکھی جائے، کیونکہ جو بہت خاص مدعے تھے تو وہ تو دکھایا نہیں جا رہا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ جو وہ بس سنجیدہ موضوع نہیں تھا اس کو دکھایا جا سکتا تھا، لیکن سارا دن کور کرنا وہ مجھے عجیب سا لگتا تھا کہ، اور نیوز دکھائیے بات ختم ہو جاتی ہے. تو مجھے لگا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس کی معنویت اور بڑھ جاتی ہے، معنویت اور بڑھ جاتی ہے. یہ جیسا ہو رہا ہے. جی 2007 میں میرے ٹچ ہوا. تو میں نے کہا یہ میڈیا جو ہے وہ ایک عجیب حرکتیں کر رہا ہے، اس پہ کہانی لکھی جائے. تو اس پہ پھر میں نے نیا حمام لکھی، اور 2008 میں وہ چھپی. یہ اتفاق ہے کہ آج کے زمانے میں اس کی معنویت اور میں اس کو کہنا چاہتا ہوں زیادہ قریب آ جاتا ہے وہ ٹاپک. حالانکہ جو لوگ آپ پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی چند سال پہلے کا افسانہ ہے. ہاں، کیونکہ اس کی معنویت بڑھ جاتی ہے، معنویت بڑھ جاتی ہے، اور کیونکہ جو اس کا جو موضوع ہے. جی. تو سر یہ ہے کہ مطلب آپ سماج میں جو ہو رہا ہے اس کو پیش کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں. تو سر یہ موضوعات جو ہے سر، بہت سارے اعتراضات بھی ہوتے ہیں سر ادب پر بھی. وہ بعض دفعہ سر کچھ بجا ہوتے ہیں، کچھ بیجا ہوتے ہیں. تو کہانیاں سر جب آپ اٹھا رہے ہیں تو صرف یہ سر سامنے کی، جب جیسے یہ موضوعات ہیں
تو ان پہ سر یہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ کہانی نہیں ہے، خبر ہے، اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، یا پھر موضوعات کا یہ کہ بہت سامنے کے موضوعات ہیں، ان پر لکھنا آسان ہے وغیرہ وغیرہ. اس تعلق سے سر آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو بات میری سمجھ نہیں آتی. سامنے کا موضوع ہے، کوئی بھی کہانی اٹھا لیجئے، جو لوگ یہ اعتراض، جو کہانی بطور کہانی کار یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سامنے کا موضوع ہے، آپ ان کی کہانی پڑھیے گا تو وہ بھی سامنے کا ہی موضوع ہوتا ہے، بس کہنے کا انداز تھوڑا مختلف ہوگا. تو ہمیں ایک جو حساس کہانی کار ہوتا ہے، حساس شاعر ہوتا ہے، وہ جو سماج میں دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں ہٹ ہوتا ہے. اس ہٹ کو وہ اپنی سمجھ کے حساب سے، اپنے مطالعے کے بیس پر، وہ اپنے امیجنیشن، تصور کے حساب سے اس کو پیش کرتا ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے میں نے پیش کیا ہے سفیر صدیقی اس سے راضی ہوں، ایگری ہوں. ان کا جو طریقہ ہے وہ اپنا ہو سکتا ہے. تو یہ اعتراض جو مجھے بالکل بے بنیاد لگتا ہے کہ صاحب یہ سامنے کی چیز ہے. جہاں تک اس بات کا ہے کہ صاحب یہ افسانہ نیوز ہے، خبر ہے، صحافت ہے، ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ افسانہ لکھتے ہو اتنا تو خیال رکھنا ضروری چاہیے کہ وہ صحافت نہیں بنے. بالکل. لاک ڈاؤن کے زمانے میں ابھی میرے ذہن میں کم سے کم 15-20 کہانیاں آئیں، لیکن جب میں نے قلم اٹھانے کی کوشش کی مجھے لگا کہ یہ مزہ نہیں آ رہا ہے. اس میں ایک ایسا لگ رہا ہے جیسے میں سامنے کی چیز اور صحافت ایک نیوز بنا رہا ہوں. تو میں نے بہت سوچ سمجھ کر صرف 3 افسانے لکھے، اور اس میں ابھی ایک افسانہ ابھی انکمپلیٹ ہے، ادھورا پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں پورا ہوگا یا نہیں ہوگا. صرف 2 افسانے میں نے لکھے. ایک زندہ آتما جو 4 سو میں پاکستان میں چھپا ہے، ایک ہے ادھورا نروان، وہ جلدی آپ لوگوں کی خدمت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. جی. تو سر یہ بہت اہم بات کی سر آپ نے کہ موضوعات تو خیر سر سامنے کے ہوتے ہیں، لیکن پیش کرنے کا طریقہ، اور میرے سوال کے کرنے کے پیچھے سر مقصد بھی وہی تھا کہ ادب کو سر اس طریقے سے لکھا جانا ہے کہ اس میں آفاقیت بتا ہے. آج سر یہ سر چیز ہمیں دیکھنے مل رہی ہے کہ بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں سر، کہانیاں بھی بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن وہ سامنے اس طریقے سے وہ آفاقیت سر، جیسے نیا ہمام آپ نے 2007 میں لکھا سر، آج اس کی معنویت بڑھ گئی ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کے اس کی معنویت اور زیادہ بڑھ جائے. بہت ساری کہانیاں ہیں سر، ہمارے جو مشاہیر گزرے ہیں، منٹو کی کہانیاں ہیں. آگ کا دریا سر آج پڑھی لگتا ہے وہ آج کے زمانے کی آج کی بات ہے، اس میں جس طرح کی وہ چیزیں کی گئی ہیں. تو یہ جو آفاقیت ہے سر کہ وہ سامنے کا موضوع ہونے کے باوجود وہ ایک سچائی، حقیقت، وہ ایک صحافت ہونے ہے، تو دراصل وہ ایک خبر کی بنیاد پر آپ نے لکھا ہے، لیکن اس کا انداز ایسا اس کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ وہ اس میں ایک آفاقیت ہو کہ آگے چل کے بھی اس کی کہانی کی اہمیت بتا رہے. لیکن سر ایسا آج کل بہت کم لکھنے والوں میں پایا جا رہا ہے. بہت کم لکھنے والے ہیں جو اس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں، خاص طور پر جو افسانوی ادب جو ہے، ہمارے یہاں بہت کم نام ہیں جو ایسا بہت اچھا افسانوی ادب لکھ رہے ہیں، اور نئے لکھنے والے بہت ہیں سر، لیکن ان میں اس چیز کا فقدان ہے. آپ سر کیا لگتا ہے سر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس تھاٹ تو ہوتا ہے لیکن جب ہمارا مطالعہ نہیں ہوتا تو تھاٹ نہیں ہونے کے باوجود ہم اس کو پیش صحیح سے نہیں کر پاتے. تو وہ ایک سی چیز بن جاتی ہے، کیا تو اس کی ترسیل نہیں ہو پاتی ہے، قاری تک تفہیم نہیں ہو پاتی، ترسیل نہیں ہو پاتی ہے، یا پھر اگر ترسیل تفہیم ہو رہی ہے تو وہ ایک مبہم سی چیز، ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہم سمجھ کے بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو مجھ سے بھی ایک سوال کیا گیا تھا صاحب نے کہ اگر کوئی اچھا افسانہ لکھنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے. تو جتنا میرا تجربہ ہے، جتنا میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک اچھا کہانی کار ہونے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سب جانتے ہیں: مطالعہ، مشاہدہ اور تخیل. تو آپ سب سے پہلے تو مطالعہ کیجیے. مطالعے سے آپ کے پاس لفظوں کا ذخیرہ آ جائے گا، اپنی بات کیسے کہی جاتی یہ آ جاتا ہے. اور مشاہدہ، جس ٹاپک پر آپ کہانی لکھ رہے ہیں کیا آپ نے اس ایریا کو سمجھا ہے، دیکھا ہے، بھالا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے تخیل. تخیل کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے افسانے کو بیان کرنے میں. اچھا، تخیل 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تخیل تو جیسے نیا ہمام ہے، اگر میں نے کبھی ریڈنگ روم نہیں دیکھا ہے، نیوز روم نہیں دیکھا ہے، اس کے باوجود تخیل کے ذریعے وہ نیوز روم کریٹ کر سکتا ہوں. اور ایک تخیل یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز معفول فطرت جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بیان کر دینا، یا سائنس فکشن بیان کر دینا. تو تخیل کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایک اچھا کہانی کار ہونے کے لیے، اچھا تخلیق کار بننے کے لیے 3 چیزیں آپ کے پاس ضروری ہیں: مطالعہ، مشاہدہ اور تخیل. بالکل سر. مشاہدے کے تعلق سے سر ایک میں سر کچھ آپ کی رائے جاننا چاہوں سر کہ مشاہدہ
تو بالواسطہ ہے سر مشاہدہ جو آپ نے محسوس کیا, جو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا کانوں سے سنا ہے یا اس کو پڑھا ہے. ایک سر مطلب بالواسطہ مشاہدہ سر ایک ہے جو آپ نے دیکھا تو نہیں, آپ پر گزرے نہیں, لیکن آپ نے کہیں سے پڑھا ہے اسے, ایک بلا واسطہ مشاہدہ جس کا سر پہلے ذکر ہوا. تو ان دونوں مشاہدوں میں سے سر کس کا کردار اہم ہے, بلا واسطہ یا بالواسطہ؟ بعض لوگ جیسے بہت سارے یہ بحث آتی رہتی ہے سر کہ کیا ایک تخلیق کار وہی لکھ سکتا ہے جو اس نے محسوس کیا ہے, وہ نہیں لکھ سکتا جو اس نے محسوس نہیں کیا ہے, اور اگر ایسی چیزیں وہ لکھ سکتا ہے جو اس نے محسوس نہیں کیا ہے بلکہ اس کے بارے میں پڑھا ہے, تو کیا اس کو وہ کامیابی کے ساتھ لکھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس تعلق سے سر آپ کا کیا خیال ہے, یہ مشاہدہ جو ہے سر یہ بالواسطہ تخلیق کے لیے زیادہ کارگر ہے یا بلا واسطہ؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے آپ کا, کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجیے میں نے جیسا ابھی ذکر کیا تھا کہ میں لاک ڈاؤن کی کہانی لکھنا چاہتا تھا, تو شام کو جب میں اپنے بچوں کے لیے دودھ لینے نکلتا ہوں تو کئی کردار مجھے ملتے ہیں. جیسے رمضان میں ایک بچہ برف بیچ رہا تھا, تو مجھے لگا یار اس پہ بہت اچھی کہانی لکھی جا سکتی ہے. تو وہ مشاہدہ میرا اتنا قریب کا ہو گیا کہ میں اس پہ چاہ کر بھی نہیں لکھ سکا. اور کبھی کبھی اس جو قریبی چیز کو بہت اچھا بھی لکھ لیتے ہیں, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو دور کا مشاہدہ ہے کہ آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے یا کسی نے آپ کو ذکر کیا ہے, بتایا آپ کو کسی ذکر کیا ہے, تو پھر اس کو ہم آسانی سے بھی بنا لیتے ہیں. تو یہ ہمیشہ ایک جیسی بات نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی قریب کا مشاہدہ ہمیں فائدہ دے جاتا ہے, کبھی سنی سنائی باتیں بھی دی جاتی ہیں. جیسے جے این یو میں ہاسٹل میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, اے این یو میں اس ٹائم فزکس کے پروفیسر ہیں وہ, تو بتانے لگے, بولے ان کا راہی معصوم الزغ ایک ناول ہے, اچھا اتفاق سے ناول میں نے نہیں پڑھا ہے, ناول کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, تو بولے اس ناول میں ایک گاؤں کا لڑکا ہے فوج میں چلا جاتا ہے. جب وہ فوج میں جاتا ہے تو جب وہ مر رہا ہوتا ہے تو اپنے سینئر سے کہتا ہے کہ چاچا میری ماں سے کہنا میں مر گیا. یہ جملہ جب انہوں نے مجھے بتایا, ذاکر فیضی کو بتایا, تو میرے دماغ میں اتنا درد ہوا, اتنی تکلیف ہوئی کہ میں اس کو فیل کر کے راتوں کو روتا تھا. وہ چیز نکل ہی نہیں پا رہی تھی دماغ سے. تو پھر مجھے اس پہ افسانہ لکھنا پڑا, وائرس آپ کریے گا. تو پھر وائرس میں نے اس درد, جو میرا درد تھا, کچھ اس 18-19 سال کے لڑکے کی تکلیف تھی کہ چاچا میری ماں سے کہنا میں مر گیا. سوچئے, وہ ایک فیل کیجئے. وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسی, وہ سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد, حالانکہ میں نے وہ ناول پڑھا نہیں, وہ کردار دیکھا نہیں, لیکن مجھے تکلیف دے گیا. اس تکلیف کو میں نے پھر ایک افسانے میں ڈھالا تو مجھے جا کے قرار آیا. تو یہ تھا بہت دور کا مشاہدہ, لیکن اس کے باوجود اس کو ایک اچھا افسانہ لکھ دیا گیا. اور کبھی کبھی قریب کا مشاہدہ کہ میں روز گزر رہا ہوں, ایک لڑکا برف بیچ رہا ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اور کوئی گراہک اس کے پاس نہیں آ رہا. ذرا تصور کیجئے کہ وہ برف جو 100 روپے کہیں سے لے کر آیا, 100 روپے برف لایا کہ مجھ کے 200 روپے بنانے ہیں, وہ برف پگھلتا جا رہا ہے, وہ 100 روپے سے 75 کا ہو گیا, 70 کا ہو گیا, 50 کا رہ گیا, اور کوئی کسٹمر نہیں آ رہا ہے. اس پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ مجھے 100 کے 200 بنانے تھے, گھر میں امی انتظار کر رہی ہیں, چھوٹی بہن بھوکی ہے, وہ ختم. اس کو میں سامنے کی چیز کو میں کہانی نہیں بنا پایا, اور اس چیز کو میں نے کہانی بنا دیا جو میں نے ناول پڑھا نہیں, کردار میں نے دیکھا نہیں, ایک کسی نے کہا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو سامنے کی چیز ہے, برف پگھل رہا ہے, بہت اچھی کہانی بن جاتی ہے, دور کے مشاہدے میں نہیں بن پاتی. وہ دونوں پہلو ہیں, یہ دونوں پہلو ہیں, اور اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے کہ صاحب ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل, لیکن مشاہدہ ضروری ہے, مشاہدہ وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ, مشاہدہ ضروری ہے. خیر سر, یہ تو سر ابھی کچھ موضوعات کی باتیں سر. ان کے علاوہ سر بنیادی طور پر سر حاضر کے مسائل تو ہیں ہی سر, لیکن اس کے علاوہ سر کن کن موضوعات پر سر آپ کی نظر زیادہ رہتی ہے, یا آپ جن پر زیادہ لکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے افسانے, کس طرح کے موضوعات پر سر؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا میں کس پر زیادہ لکھنا چاہتا ہوں, لیکن میں نگاہ سب پر رکھتا ہوں. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری سوچ منفی بہت زیادہ ہے, میں ہر چیز میں نگیٹیوٹی زیادہ نکال کر لاتا ہوں. تو آپ دیکھیں گے میری کہانیوں میں زیادہ نگیٹیوٹی آپ کو ملے گی, منفی چیزیں ملیں گی. حالانکہ میرا خود کا کردار شاید ایسا نہیں ہے شاید ایسا نہیں ہے, لیکن مجھے شاید نہیں, مکمل طور پہ جتنا میں نے آپ کو جانا ہے سر بہت مثبت ہے یقیناً. اور میں سب کو حوصلہ دلاتا ہوں, اپنی وائف سے بھی کہتا ہوں, جو بھی میرے جونیئر سینئر ہیں, کہ بھائی ابھی برا وقت چل رہا ہے, کوئی بات نہیں ہے, کل کو اچھا آ سکتا ہے. جنون
اپنے مقصد کے لیے ضرور برقرار رکھیے، اس کا بھی ڈگمگائیے مت. لیکن میری کہانیاں تھوڑی سی منفی ہو جاتی ہیں اور میں نگیٹیوٹی پہ زیادہ چلا جاتا ہوں. اس کی وجہ شاید اس کی وجہ ہمارا سماج ہے. ہمارا سماج معاشرہ جو ہے دن پہ دن اس کی قدریں، اس کی ویلیوز گرتی چلی جا رہی ہیں. ہمارا لالچ، بغض، حسد اس قدر بڑھ گیا ہے. کسی نے فیس بک پر بڑا پیارا جملہ لکھا کہ چند دوست اگر بیٹھے ہوں ان میں سے غیبت نکال دی جائے تو صرف خاموشی رہ جائے. بالکل واقعی. تو یہ معاملہ ہے. یہ سر اس ایک بڑا اہم نقطہ سر آپ نے بتایا سر، منفی آپ کی کہانیوں کے مطلب منفی رخ ہو جاتا ہے. یہ سر بحث بھی بڑی لمبی ہے، اور خاص کر آج کل بہت جگہ مثبت ادب اور منفی ادب کی کہ ادب کو حوصلہ دینا چاہیے. بہت طرح کی الگ الگ رائے ہوتی ہیں لوگوں کو کہ ادب میں اس طرح کی نگیٹیوٹی، ادب تو انسان کے حص کے لیے ہے یا ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ان میں آپ اچھی باتیں کریں، نگیٹیو باتیں نہ کریں، منفی باتیں نہ کریں، مرنے کی باتیں نہ کریں، وہی زندگی آمیز باتیں کریں، ہے نا، حیات کو آگے بڑھانے کی باتیں اور موت کے قریب نہ لے جائیں. اور اس طرح کی جو بحث ہوتی ہے سر، اس تعلق سے سر آپ کا کیا خیال ہے؟ اور سر اس کے تعلق ساتھ میں یہ سر کہ کیا ہر منفی پہلو کا ایک مثبت پہلو نہیں ہوتا ہے؟ بہت خوبصورت بات کہہ دی آپ نے. ادب میں تو کم سے کم ایسا ہی ہوتا ہے، ہر منفی پہلو کا مثبت پہلو یقینی طور پر ہوتا ہے. ہم آپس کی گفتگو میں کہہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دے سکتے ہیں کہ سفیر صدیق صاحب آپ حوصلہ مت ہاریے، آپ کو یقیناً اچھی نوکری ملے گی، آپ کی جو پریشانیاں دور ہوں گی، اور ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن جو سماج میں آپ دیکھ رہے ہیں منفی چیز، آپ اس کو ویسے ہی بیان کیجیے، کیونکہ جو کردار ہے جھیل تو وہی رہا ہے. اس کی نفسیاتی جو پیچیدگیاں ہیں وہ اتنی آسانی سے پوزیٹیوٹی پر نہیں جا پا رہا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس انداز سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو ویسی پیش کرنا ہے. کس نے کہا بھی ہے کہ فکشن جو ہے ایک ایسا جھوٹ ہے جو سچ کے قریب ہوتا ہے. ہوتا وہ جھوٹ ہے، میں نے جو لکھا وہ جھوٹ ہے، لیکن وہ سچ کے اتنا قریب ہے کہ جب پڑھنے والا پڑھتا ہے، قاری جو ہے، ریڈر جو ہے، اس کو محسوس کرتا ہے نہیں ہاں یہ سچ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہو سکتا ہے. تو یہ نقطوں پر ذرا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہاں، وہ خالد جاوید صاحب نے یہ وہ بات ہے کہ فکشن حقیقت پر مبنی جھوٹ ہے. ہاں، حقیقت پر مبنی جھوٹ، ایسا جھوٹ ہے جو حقیقت سے زیادہ سچا ہے. سچا ہے، جی وہ جی. ایک تصویر دکھا تھا سر. لیکن منفی پہلو پہ میں اپنا نظریہ میرا یہی تھا کہ ہر منفی چیز کا ایک مثبت پہلو ہوتا ہے، اور زندگی کے تمام رخ ہیں. زندگی صرف ہنسی خوشی کا نام نہیں ہے، زندگی میں غم بھی ہے. زندگی میں صرف مطلب حیات اور یہ زندگی لگاتار چلی جانی ہے، ایک دن مرنا بھی ہے. تو اس کے ذکر سے اتنا خوف. پھر دوسری بات یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر بھی ہم دیکھیں تو ہر لوگوں پر الگ الگ طرح کے اثر ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، میرا ذاتی یہ ہے کہ جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں یا مجھے بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، تو اس ٹائم میں کوئی تفریحی چیز کے بجائے کوئی ایسا افسانہ پڑھ لوں جس میں کسی کا درد بیان کیا گیا ہو، کوئی ایسا ناول پڑھ لوں. بہت دفعہ ہوتا ہے موت کی کتاب میں اٹھا کے پڑھنے لگتا ہوں. رات کو کبھی مجھے نیند نہیں آتی ہے یا بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، کئی بار پڑھ چکا ہوں، لیکن خواجہ اسی وہ موت کی کتاب میں اٹھا کے پڑھنے لگتا ہوں. ایک عجیب شاید اسے لوگ کہیں، لیکن اگرچہ اس میں منفی باتیں ہیں، اس طرح کی وہ بہت زیادہ نگیٹیو باتیں ہیں، منفی اقدار جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا، جس کو زندگی کے لیے منفی باتیں کہہ سکتے ہیں، زندگی بیزار باتیں ہیں، خودکشی پر ابھارنے والی ہے. خودکشی اس کا ایک طرح سے مرکزی کردار ہے، لیکن ایک طرح کی طمانینت محسوس ہوتی ہے، یقیناً ایک طرح کا حوصلہ ملتا ہے. وہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے وہ بیت والا فارمولا جو ہے وہ کہ نیگیٹو وہ مائنس پلس ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو اس کو اس طور پر بھی دیکھنا چاہیے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ منفی چیزیں جو ہیں بعض دفعہ آپ کو حوصلہ دیتی ہیں، نفسیاتی طور پر بھی، ادب کے طور پر بھی، اور عام زندگی میں بہت سارے ایسے تجربے ہوئے ہیں کہ خوف کی حالت میں انسان کے اندر جتنی طاقت، جتنی انرجی وہ پیدا کر لیتا ہے، وہ نارمل حالات میں نہیں کر سکتا، یا خوشی کے حالات میں وہ انرجی نہیں لا سکتا. کئی تجربے ایسے ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی بوتل کسی کے ہاتھ میں دے دی تو خوف میں اس نے اس کو جتنا اسے پچکا دیا، خوشی کی حالت میں اس کو پوری طاقت لگا کر نہیں کر سکتا. تو ایک منفی اس کا تو مثبت پہلو، حالانکہ یہ بحث بہت چلتی رہتی ہے ہمارے یہاں تو آج کل بہت چل رہی ہے. یہ خیر میرا ذاتی خیال ہے اس تعلق سے کہ ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے، ہر مثبت چیز میں ایک منفی رخ چھپا ہوا ہے. ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، مثبت اور منفی. تو جو چیز بظاہر منفی لگ رہی ہے وہ کسی کے لیے مثبت بھی ہو سکتی ہے. اور ادب آپ کو مجبور نہیں کرتا ہے، ہر قاری کو ادب مجبور نہیں کرتا ہے کہ آپ ہم کو پڑھیے.
جی نہیں, قاری اپنی سہولت سے ادب پڑھتا اپنی ہے, سہولت اپنی پسند کے تو حساب سے پڑھتا ہے. قاری کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ادیب کو مجبور نہ کرے کہ آپ یہ لکھیے, ہاں اسے بھی آزادی دینی چاہیے کہ وہ جس طرح کی چیز لکھے. خیر, تو یہ تو سر ایک اضافی بات ہوئی تھی. لیکن ادب کے تعلق سے سر پھر ہم آتے ہیں, تو اس وقت جو سر ہندوستان میں خاص کر اور بر صغیر میں عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں تو افسانوی ادب کی جو صورتحال ہے سر, اس کو آپ سر کس جو منظر نامہ ہے افسانوی ادب کا, اس کو سر آپ کس طور پر دیکھتے ہیں, اور آپ کے نزدیک سر کون سے اہم نام ہیں جو اچھا لکھ رہے ہیں, یا کس طرح کے موضوعات ہیں جن پر اور لکھا جانا چاہیے یا ان پر توجہ ہونی چاہیے؟ اصل میں یہ جو آج کا زمانے میں افسانے لکھے جا رہے ہیں, ایک مشکل یہ آ رہی ہے کہ اب لکھنے والے بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. یہ کوئی بری بات نہیں, اچھی بات ہے. جتنا زیادہ لکھا جائے گا اتنا ہی ادب فروغ پائے گا اور زبان بھی ترقی کرے گی. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب بھی کہانیکار قلم اٹھائے تو کم سے کم 100 کہانیاں پڑھنے کے بعد تو اٹھائے. بالکل, مطالعہ بہت ضروری ہے سر. تو اب ہوتا یہ ہے کہ کسی محفل میں کسی نے کسی ذاکر فیضی کی کہانی سن لی تو اس نے کہا میں بھی کہانی لکھوں گا. اب اس نے کبھی پڑھا نہیں ہے, اس نے کہانی لکھنی شروع کر دی. ابھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب کو صرف 6 مہینے بھی لکھتے ہوئے ہوں تو مجموعہ آ رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے وہ بڑی نقصان دے رہی ہے افسانے کو, کہ فیس بک پہ بہت سے افسانے آپ کو ایسے پڑھنے کو مل رہے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ لکھنے والا لکھا کیوں ہے اور میں اس کو پڑھ کیوں رہا ہوں. واقعی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو بھی لکھ رہا لکھیے, ضرور لکھنا ضروری ہے, لیکن لکھنے سے زیادہ پڑھیے. میں کم سے کم آج تک 500 ناول پڑھ چکا ہوں گا, ہندی اردو ملا کے چھوٹے بڑے سب, لیکن ایک ناول نہیں لکھ سکا. وہ کوشش کر رہا ہوں, اب میں لکھ پاتا نہیں لکھ پاتا ہوں, پر یہ اللہ تعالیٰ کوشش ضرور کامیاب ہو. تو انتظار میں ہم آپ کے ناول کے بھی, افسانے تو آپ کے پڑھے اور وہ رنگ بھی آپ کا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. تو لیکن سر تو متاثر جیسے اس عہد میں یہ تو ہے پریشانی, لیکن سر کچھ اچھے لکھنے والے آپ کے نظر میں جو اس عہد میں واقعی بہترین ادب تخلیق کر رہے ہیں, افسانوی ادب آپ کے پسندیدہ جو اصل میں کچھ لوگوں کا نام لینے کا مشکل یہ آ جاتی ہے کہ کچھ کا نام نہیں لیا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں سر, پھر بھی بنیادی طور پر آپ لے سکتے ہیں, لیکن کچھ اگر فہرست میں کچھ لوگ اوپر ہوتے ہیں سب کی. لیکن یہ اگر ہم الگ الگ انداز سے سوچیں تو نور الحسنین صاحب کے افسانے مجھے پسند ہیں. خالد جاوید صاحب کے افسانے اپنے انداز کے نرالے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے افسانے نگار ہیں. مجھے اگر سینئر کی میں بات کروں, اقبال مجید نے بہت متاثر کیا ہے, عابد سہیل نے بہت متاثر کیا ہے. پاکستان کے بھی کئی افسانے نگار ہیں. یہ وہ جوگندر پال کا میں بہت بڑا فین رہا ہوں. تو بہت سے سینئر ہمارے ایسے ہیں جن کو پڑھ کر میں نے سیکھا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ افسانہ صرف ایک رخا نہیں ہوتا ہے. افسانہ کوئی ایک چیز نہیں ہے, اس کے جس طرح سے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں, انسانوں کے بہت سے چہرے ہوتے ہیں, ایسے افسانے بھی الگ الگ انداز کے ہوتے ہیں. آپ نور الحسنین کا افسانہ الگ طریقے سے پڑھیں گے, جوگندر پال کو الگ پڑھیں گے, خالد جاوید صاحب کا جو رنگ ہے, انداز ہے, وہ اپنا ہے. تو ہم کسی کو ایک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب افسانہ نگار صرف جوگندر پال ہی ہیں. افسانہ نگار نور الحسنین صاحب ہی ہیں. سب کی اپنی اہمیت ہے, سب کے اپنے رنگ ہیں, اور ادھر بہت سے افسانہ نگار اچھا بھی لکھ رہے ہیں. جیسے میں نے ابھی ایک افسانہ محی الدین جناح بڑے صاحب کا پڑھا, مطلب یا ذکی مشاہدی کا افسانہ پڑھا ماں. تو یہ وہ افسانے تھے کہ میں تڑپ گیا, یہ ایسا میں نے کیوں نہیں لکھا, کاش ایسا افسانہ میں لکھ سکوں. تو کچھ افسانے پڑھ کے دل میں آگ لگ جاتی ہے کہ بھائی میں نے کیوں نہیں لکھا, مجھے ایسے کم سے ایسا افسانہ لکھنا چاہیے. تو چند افسانے جھنجھوڑ کے بھی رکھ دیتے ہیں. ذکی مشاہدی کا افسانہ ماں ہے, یہ ہمارا قاضی عبدالستار کا افسانہ مالکن وہ افسانہ ہے کہ میں نے قریب 15 سال پہلے پڑھا تھا, اور اس دن پڑھنے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ ذاکر فیضی آپ کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہوگا. بحیثیت افسانہ نگار پڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ پتہ چلتا جاتا ہے. ہاں یقیناً. تو بہت سے سینئر افسانے کا لکھنے والے مجھے نے بہت متاثر کیا ہے, جو آج زمانے میں لکھنا وہی متاثر کرتے ہیں. اور میں ایک طرح سے احساسی کمتری کا شکار بھی ہو جاتا ہوں کہ مجھے کم سے کم ان کے لیول تک تو آنا چاہیے. وہ ہر انسان کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اور مختلف رنگ ہوتا ہے, وہ کبھی کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن خاص طور پر آپ کو تو احساس کمتری کے شکار ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ بہت بہترین افسانے لکھتے ہیں ماشاء اللہ, اور اپنے رنگ میں آپ کی اپنی ایک شناخت ادبی طور پر بھی مستحکم ہوتی جا رہی ہے اور بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو اور آپ سے تو اور بھی سر بہت امیدیں ہیں, آگے تو ہم آپ کے کئی افسانوں اور آپ کے ناول کے بھی انتظار میں انشاءاللہ. تو
خیر سر، ایک سوال زبان کے تعلق سے سر یہ تھا کہ اردو زبان کے تعلق سے سر، حالانکہ سر بہت لمبی بحث چلی آ رہی ہے، یہ آج سے نہیں، کئی دہوں سے سر یہ بحث چلی آ رہی ہے، لیکن ابھی سر زیادہ ہو گئی ہے کہ اردو کمزور پڑ گئی ہے یا اردو میں قارئین کی کمی ہے. جی اردو پڑھنے والوں کی کمی ہے، اردو بولنے والوں کی تو خیر کمی نہیں ہے، لیکن اردو میں لکھنے والوں کی کمی ہے، اور اردو ادب پڑھنے والوں کی قارئین کی کمی ہے، یا اردو ادب کے قارئین جو ہیں اس طریقے کے نہیں رہے جس طریقے کے پہلے ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ادیبوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، معاشی طور پر کبھی کبھی ہو جاتی ہے، یا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کتابیں ہم خود لکھ رہے ہیں، ہم خود بانٹ رہے ہیں، یہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس صورت میں سر، تو ابھی سر آپ زبان کی اس صورتحال پہ سر آپ کی کیا رائے ہے سر؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے سر کہ اردو زبان مر رہی ہے اور قارئین جو کم ہیں؟ تو اس میں سر ایک ضمنی سوال تھا، وہ شیخ رسول سر سے ایک انٹرویو ہوا تھا، شیخ رسول صاحب کا ایک انٹرویو، تو اس میں انہوں نے سر بڑی ایک اچھی بات کہی تھی کہ دنیا ابھی جو ہے وہ جو عالمی رجحان ہے وہ سطحیت کا ہے، اور اس سطحیت کی وجہ سے کیونکہ یہ دنیا ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے تو ساری چیزیں بہت سطحی ہوتی جا رہی ہیں. سطحیت کا مطلب یہ ہے کہ سامنے کی چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں بالکل، ہے نا، ون ٹو ون، انہیں بہت زیادہ الجھاؤ پسند نہیں ہے، وہ کہانیاں نہیں، وہ حقیقت کے بہت زیادہ قریب جا رہے ہیں، کسی بھی مسئلے کو اس گہرائی سے نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اوپر کی، وہ سطحیت بہت زیادہ ہے. تو شیخر صاحب نے کہا تھا کہ یہ سطحیت کی وجہ سے صرف اردو کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر زبان کا ادب پہلے کے مقابل میں اب کم پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر سطحیت کم ہو گئی ہے. تو ادب، تو یہ تو خیر سر ادب کا مسئلہ ہوا، اس تعلق سے بھی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. لیکن زبان سر، آپ دو یہ بتائیں سر کہ زبان کیا آپ کو لگتا ہے کہ اردو زبان مر رہی ہے، یا اردو زبان زبوں حالی کا شکار ہے، یا بہت زیادہ پچھڑی ہوئی ہے، یا جس طریقے کی اردو زبان کے تعلق سے ابھی بحثیں کی جاتی ہیں کہ بہت کمزور ہے یا وغیرہ؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ زبان مر رہی ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پڑھنے والے تھوڑے کم ہو گئے ہیں. لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ غیر مسلم اردو کی طرف دلچسپی لے رہے ہیں. میرے ایک دوست ابھے کمار جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں JNU میں، ہمارے ہاسٹل میں تھے، تو وہ ایسے لوگ اردو پڑھا رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں، جن کا اردو بیک گراؤنڈ بالکل نہیں ہے، وہ لوگ شوق سے پڑھ رہے ہیں. میں جس اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، وہاں پر 4th کلاس سے اردو شروع ہوتی ہے، اور 4th میں ہر سال کم سے 140 بچے ہوتے ہیں، اور ان 140 بچوں میں شاید مشکل سے 4 یا 5 مسلم ہوتے ہیں، سب غیر مسلم ہوتے ہیں. سب اردو پڑھتے ہیں، وہ کمپلسری ہے 4th میں. جب بچہ 6 میں آتا ہے تو اس میں چوائس ہوتی ہے کہ آپ سنسکرت لیں گے، جرمن لیں گے یا اردو لیں گے. تو سب سے زیادہ بچے جرمن لیتے ہیں، پھر سنسکرت لیتے ہیں، سب سے کم میں اردو لیتے ہیں. لیکن مان لیجئے کہ ہر سال اگر 6-7 بچے بھی اردو لے رہے ہیں تو اس میں سے مشکل سے ہی کوئی مسلم ہوتا ہے. تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ غیر مسلم میں اس کا رجحان بڑھ رہا ہے. تو اردو تو مجھے نہیں کہہ سکتا میں. جہاں تک زبان و بیان کا معاملہ ہے، لکھنے پڑھنے کے تعلق سے، بولنے کے تعلق سے، تو وہ نسل اب نہیں رہی جو اردو سے فارسی بھی پڑھا کرتی تھی. فارسی میں بالکل نہیں جانتا. جب میں فارسی نہیں جانتا تو اس کی ترکیب، اس کی جو صنعت ہیں وہ میں استعمال نہیں کر سکتا. تو میرے بولنے کے انداز میں وہ بلاغت، وہ سنجیدگی، وہ خوبصورتی نہیں آ سکتی جو دوسرے پروفیسر کے جنہوں نے فارسی پڑھی وہ بول سکتے. یہ تو خیر ایک اضافی حسن ہے، میں کہہ سکتا ہوں. ضروری نہیں ہے سر کہ فارسی الفاظ کے استعمال سے ہی اردو میں حسن پیدا ہو. اچھا، اس کی مثال سر ہمارے قدیم شعراء پیش کر کے سر دکن کی جو پوری روایت ہے، دکن کی جو شعری روایت رہی ہے، وہاں سے اس طرح کی چیزیں، افسانوی چیزیں سر، مثنوی تو سر گڑھ ہے، لیکن سر ان کا کمال ہے کہ انہوں نے فارسیت سے اپنے آپ کو بچایا ہے. دکنی تہذیب کی خاصیت ہے سر کہ انہوں نے دکن کی تہذیب کو اردو زبان میں جو نشر کی، انہوں نے اپنے استعارے، اپنی تشبیہیں، انہوں نے رام کو استعارہ بنایا ہے، انہوں نے سیتا کو استعارہ بنایا ہے، انہوں نے مطلب اپنے پھولوں کو استعارہ بنایا ہے، چمیلی کو استعارہ بنایا ہے، اپنی چیزوں کو فارسی. اور ان کے ہاں سر وہ خوبصورتی ہے، وہ سلاست ہے. تو یہ تو سر ضروری نہیں سر کہ فارسی تراکیب سے وہ ہو. مجھے سر یہ اپنی زبان جو ہماری ہے، جو ہمارے پاس جو الفاظ ہیں اردو میں، جو الفاظ فارسی کے بہت سے الفاظ ہیں جو رچ بس کے ہیں، اور ترقی کی ضرورت نہیں سر. وہ اردو بولنے کی سطح پر تو ہمارے پاس سر بہت خوبصورتی ہے، وہ نارمل کی ہمیں ضروری نہیں ہے سر. ہمیں یہ ایک ہے سر کہ فارسی جاننے پر اور زیادہ اس میں حسن ایک آ جاتا ہے اضافی، لیکن سر وہ ضروری تو نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، ضروری نہیں ہے. اور جیسے میں نے ابھی راجا گھت ناول پڑھا ان کا، بانو قدسیہ کا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ انگلش لفظ ہیں. جی.
اور ایسے لفظ ہیں کہ اس کا اردو لکھا ہی نہیں، انہوں نے انگلش میں ہی لکھ دیا ہے، ایکٹیویٹی آنا تو ایکٹیویٹی لکھ دیا ہے، بہت سے الفاظ آپ کو ملیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خوبصورتی ہے. جی کوئی اب ضروری نہیں ہے کہ تلاش کر کر کے ایسے لفظ لائیں جو مشکل ہوں یا فارسی کے لفظ جو ہوں. آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، بلکہ جذبات کا اظہار تو جتنی بے ساختگی سے اتنا بے ساختی سے ہو سکتا ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ جو لکھ رہے ہیں قاری تک پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اصل چیز ہے ترسیل ہو جانا، ابہام نہیں ہونا چاہیے. جب قاری پڑھ رہا ہے تو اپنی اتنی مشکل، اچھا ہوتا کیا ہے کہ جو ڈکشنری سے ڈھونڈ کے لفظ لاتے ہیں ان کے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کو جملہ کیسے بنانا ہے، اس کا آگے پیچھے کیسے کرنا ہے. ڈکشنری کا تو سر اس کے بارے میں سر خالد جاوید صاحب نے ہمیں سر، خالد جاوید سر نے سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھائی تھی اردو زبان کی تاریخ. تو ان کا سر ایک جملہ ہمیں یاد رہتا ہے سر کہ لغات جو ہیں وہ لفظوں کا قبرستان ہے. کون لغات اچھا لغات جو ہیں، لغتیں جو ہیں وہ لفظوں کا قبرستان ہے، وہاں پہ الفاظ مردہ ہیں. اگر کوئی چاہے کہ ہم لغات کی مدد سے زبان اچھی کر سکتے ہیں یا اپنے جملے کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں تو صرف اس کی مدد سے نہیں کر سکتے. بہت دلچسپ بات کی ہے، وہ مردہ لفظوں، وہ قبرستان ہے لفظوں کا، مطلب وہاں پہ لفظ مردہ ہیں، ان کو زندگی استعمال کرنے والا دیتا ہے کہ وہ کس طریقے سے دے رہا ہے. تو الفاظ تو وہی ہیں کہ وہ جتنی بے ساختگی ہوگی ان میں کس محل پر استعمال ہو رہے ہیں. آسان سے آسان لفظ ہمارے یہاں سر شعری روایت میں بھی بہت سے میر کیا ہے کہ انہوں نے عام بول، ان کے بارے میں سر ہے کہ عام بول چال کی زبان میں شعری بہت مشکل زبان. اس زمانے میں تو سر فارسی آمیزی بہت زیادہ تھی سر، اور بلکہ ہندوستان کی زبان فارسی تھی سر، سرکاری زبان. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کہ وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں کی زبان انہوں نے استعمال کی. بہت سے کیسے مطلب ایسے الفاظ جو ہم آج بھی ہم فصیح نہیں سمجھتے ہیں. مسجد کا استعمال جو کہ فصیح نہیں مانا، مسجد ہے، مسجد کو مسجد مانا. تو الفاظ کا معاملہ تو سر یہ ہے کہ وہ تو لغت میں جو الفاظ ہیں یا جو ڈکشنری میں جو الفاظ ہیں وہ وہاں سر وہ مردہ حالت میں ہیں، ان کو زندگی تو سر استعمال کرنے والا دے رہا ہے. اور وہیں سے سر یہ مسئلہ ہے کہ جب اگر استعمال کرنے والے تو وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فارسی آواز، آپ عام سے عام لفظ کو آپ اپنے انداز بیان سے یا اس کے طریقہ استعمال سے اتنا اونچا بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ وہ فارسی تراکیب کے مقابل میں آ جائے. اور ہمارے تخلیق کاروں نے یہ کیا بھی ہے. جی زیادہ تر جو سینئر لکھنے والے ہیں تو انہوں نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ میری تحریر میں، میری افسانوں میں مشکل الفاظ لفظ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. ان کا سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ترسیل ہو پا رہے یا نہیں ہو پا رہے. جی آپ قاری تک پہنچ رہے ہیں کہ نہیں، آپ اپنے جذبات کو اس شدت کے ساتھ تو پیش کرنا خیر ناممکن ہے جس شدت کے ساتھ آپ نے محسوس کیا ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی ذرائع ترسیل ہیں وہ مکمل ترسیل میں ناقص ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ جس خیال، کوئی بھی خیال جتنی شدت سے ہم محسوس کرتے ہیں اتنی شدت سے ہم سامنے والے تک پہنچا نہیں پاتے ہیں. وہ اس کے قریب تک پہنچا دیں لیکن پھر بھی ایک کسر رہ جاتی ہے. ہم اس شدت سے سامنے والے تک پہنچانے میں قاصر ہیں، خواہ ہم کسی طریقے سے بھی پیش کریں، کسی بھی ذریعے اسے اپنے الفاظ میں پیش کریں یا تقریر میں، تحریر میں، جس طریقے سے، لیکن اس شدت سے. لیکن یہ تو ہے کہ کم سے کم ہم اسے اس قریب، اس شدت کے قریب تک تو اسے پہنچا دیں، قریب تک لائیں، اسے کم سے کم اتنا تو ہو کہ واقعی وہ اس کو محسوس تو کر سکے. ہم نے جو محسوس کیا ہے بھلے اس شدت سے محسوس نہ کر سکے لیکن اور اس کے لیے بھاری بھرکم الفاظ مانے ہیں. کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی مانے ہیں. وہاں پہ تو موقع محل کے حساب سے ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ. انیس کے بارے میں یہ ہے، انیس صدوی ہمارے مرثیہ نگار ہیں، پڑھ رہے تھے خالد موشر صاحب نے ہمیں ایک بات بتائی کہ الفاظ کا استعمال دیکھیے کیسے وہ ہوتا ہے. اس میں وہ بات یاد آ گئی سر تو بتا رہا ہوں میں کہ انہوں نے ایک لطیفہ سنایا کہ وہ مرثیہ خوانی ہے، اس میں وہاں تو رقت آمیزی لانی ہے بھائی صاحب کو لانا ہے. اور کہا کہ اس جو علاقہ تھا وہاں پہ لوگ بیڑی کے بہت شوقین ہوتے کہ بیڑی نہ ملے تو بالکل. جی تو اب پیاس کی شدت سے وہ لوگ واقف نہیں ہیں اس طریقے سے کہ انہیں پیاس پانی میں دستیاب ہے تو آپ پیاس کی اس شدت سے آپ واقف نہیں ہوں گے جو کربلا میں ہیں. جی لیکن بیڑی کی طلب انہیں بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب عریض کو انہیں لانا ہے، وہ دیکھیے وہ الفاظ کا استعمال کس طرح وہ استعارہ ہے، کس طریقے سے ایک تحقیقار سوچتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتنے پیاسے تھے کہ انہیں 3 دن سے پانی نہیں ملا ہے، انہوں نے کہا کہ اتنے پیاسے تھے انہیں 3 دن سے بیڑی نہیں ملی. سارے سامعین رونے لگے کیونکہ بیڑی نہیں ملی. تکلیف کو جانتے ہیں، کہ وہ جانتے ہیں اس تکلیف کو. وہ صحرائی وہ جو علاقہ ہے اس علاقے کی تکلیف سے وہ واقف نہیں ہے.
تو ان کا کمال انیس ودبیر کا ہے کہ انہوں نے کربلا کے واقعے کو ہندوستانی بنا کر پیش کیا. جو انہوں نے مثالیں پیش کی ہیں وہ ہندوستانی کی ہندوستانی. تو یہی کمال ہے. اب دیکھیے وہ کیا ایک یہ لفظ ہے کہ اور کتنے ہم اس کو نہ بولیں گے کہ نہ فصیح نہ بنے, لیکن اپنی جگہ کتنا فساد بڑا, وہ ترسیل کس طریقے سے کر رہا ہے, سامنے والا فوراً رو پڑے. تو یہ چیز ہے, اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم کتنی بھاری زبان استعمال کر رہے ہیں, ہم تو وہ جو ہمارے جذبے کی ترسیل کر سکیں. تو خیر یہ چیز تھی. تو زبان کے تعلق سے تو سر یہ ہے کہ تو اردو زبان کے مستقبل سے سر آپ مایوس نہیں ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا مایوس نہیں ہوں جیسے لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں, اور بس اتنا ضرور کہوں گا کہ کوشش ہی کریں کہ آنے والی نسل کو اردو پڑھائیں جیسے بھی ہو سکے. پڑوس میں بچے پڑھا لیجیے, اور ضرور نہیں ہے آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہی بنے کسی اسکول, ایسے اسکول میں. زبان وہ ضرور نہیں سر, ہر چیز ذریعہ معاش ہو, کچھ چیزیں انسان کی تہذیب کے لیے بھی ہوتی ہیں, کچھ انسان کی تربیت کے لیے بھی ہوتی ہیں. تو کبھی کبھی میں بہت اپنے آپ خوش نصیب محسوس کرتا ہوں کہ مجھے تک میں اسسٹنٹ پروفیسر نہیں بنا, لیکن میں ایک ایسے اسکول میں بچوں کو اردو پڑھاتا ہوں جہاں دور تک اردو کا ذکر ہی نہیں, ماحول ہی نہیں ہے. واقعی اپنے آپ میں تو اس معنی میں کہیں نہ کہیں سوچتا ہوں کہ ہم کچھ اردو خدمت کر رہا ہوں. اور اس طرح سے اچھا دوسری یہ جو بہت سے غیر مسلم مجھے ایسے ملتے ہیں جو بہت اعلیٰ سوسائٹی کے ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اردو پڑھیں. کسی مجبوری کے تحت وہ نہیں پڑھ پا رہا دوسری بات ہے, لیکن خواہش ہے. وہ اس لیے خواہش ہے کہ ایک تو اردو شاعری سے, اردو فکشن سے متاثر ہیں, اور اس سے زیادہ اس بات سے کہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ بولیں. کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو اعلیٰ سوسائٹی میں جو اردو سے پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ خیال کو خیال کہیں, وہ خیال کو خیال ہی کریں. جی بالکل, تلفظ کا تو بڑا تلفظ, وہ اس تلفظ کو سدھارنا چاہتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ تلفظ کی وجہ سے ہی جو بہت سے لوگ اردو کی طرف رجوع کریں گے, اور اردو دوبارہ سے اور ترقی کرے گی انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. مجھے تو پوری امید ہے, میں اس مجھے نہیں لگتا کہ اردو میں مجھے بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے, میں مایوسی کا خیر شکار نہیں ہوں. یقیناً. سر تو یہ جو دور ہے سر, ابھی شاعری بھی سر بہت زیادہ ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ بہت لکھنے والے ہیں, اور خاص کر شاعری میں سر لکھنے والے بہت آ رہے ہیں, افسانے بھی سر لکھے جا رہے ہیں. ترقی تو سر ادب میں ہوتی رہتی ہے. لیکن سر آپ اپنے طور پر سر اس دور میں سر آپ شاعری اور افسانوی ادب میں نثر کس کو زیادہ مقبول دیکھتے ہیں سر عوام میں؟ مقبولیت کا تو معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے, اور بہت سے شاعر ایسے ہیں کہ جو مقبول نہیں ہیں لیکن بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں, جیسے میرے سامنے صفی صدیقی بیٹھے ہیں. مجھے بہت امیدیں ہیں. اور ایک میرے استاد ہیں جو لکھنؤ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, انہوں نے مجھے مراد آباد میں مہاراجہ ارشد میں پڑھایا ہے, عباس رضا نیر صاحب. ان کی شاعری میں نے پڑھی ہے, بہت اچھی ہے, قریبی شاعری ہے. اور جہاں تک مقبول لوگوں کا معاملہ ہے, میں ان سب سے متاثر ہوں. منور رانا سے کون نہیں ہے, ان کے نام میں نہیں ملوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, وہ شخصیات ہیں. تو وہ مطلب سوال یہ تھا سر کہ نثر لوگوں میں زیادہ مقبول ہو رہی ہے یا شاعری؟ اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے لوگ اب نثر کی طرف زیادہ رجوع کر رہے ہیں اور نثر کو زیادہ پسند کر رہے ہیں, اور لیکن شاعری زیادہ پڑھنا ضروری لگتا ہے مجھے یار. جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں نثر پڑھتا رہتا ہوں تو مجھے لگتا ہے شاعری زیادہ اہم ہے, اور جو شاعری پڑھتے رہتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید نثر زیادہ اہم ہے. تو دونوں کی ضرورت ہے, اور دونوں اپنی جگہ مقبول ہو رہی ہیں. فیس بک نے یہ آسانی فراہم کر دی, شاعری کو نہیں تو بہت زیادہ فراہم کر دی ہے, کیونکہ ذاکر فیضی کو افسانہ پوسٹ کرتا ہے تو ضرور نہیں اس کو کوئی پڑھے, کیونکہ اس میں 20 منٹ لگ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنے غزل پوسٹ کر رہا ہے تو کم سے کم جیسا انسان تو ضرور پڑھ لیتا ہے. اچھا, میں اس معاملے میں بڑا لالچی ہوں. لالچی میں اس معنی ہوں کہ اگر کسی کی غزل نظم لگی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس میں مجھے 2 منٹ لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے مجھے ایسا تھاٹ مل جائے کہ جو مجھے افسانہ لکھنے میں میری مدد کرے, یا کوئی ایسا خیال میں کوئی ایسا شعر ہو جو میں نوٹ کر لوں. اور کبھی اپنے اسکول میں مجھے اپنے اسکول میں کبھی بولنا پڑتا ہے کچھ, تو بولنے کے لیے میں اس شعر کا حوالہ دے کر اپنی بات کو آگے بڑھا سکوں یا ان کو متاثر کر سکوں. اور کچھ ہمیں نیا خیال مل جاتا ہے, لفظ مل جاتے ہیں, تو میں کم سے کم فیس بک کی شاعری تو ضرور پڑھتا ہوں. اور کتابیں بھی لاتا ہوں, میں بہت سے شاعروں سے متاثر ہوں. اور افسانے کا معاملہ یہ, افسانہ ایک دم سے نہیں پڑھ پاتے ہم. افسانے کا یہ ہے کہ اگر شروع کے 10-15 لائنیں مجھے متاثر کر گئیں تو میں پڑھتا چلا جاتا ہوں, ورنہ چھوڑ دیتا ہوں. البتہ کبھی کبھی کوئی اتنا بڑا نام ہوتا ہے کہ اس کا 2 پیراگراف بھی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, مجھے پسند نہیں آ رہا ہے, تو پھر بھی پڑھتا ہوں, آگے چل کے کچھ ملے گا, بعد میں کچھ سمجھ میں. خیر
سر سر بہت شکریہ، آپ کے اتنی ساری باتیں ہوئی، لیکن سر آخر میں بس ایک سوال اور سر اس کے بعد زحمت تمام سر، کہ ادب کو سر آپ کے نزدیک سر ادب کیا ہے سر، اور موجودہ عہد جو موجودہ دور ہے اس میں سر ادب کی اہمیت سر آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ادب کی اہمیت تو ہمیشہ سے رہی ہے، ابھی بھی ہے اور رہے گی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں ادب پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس کو یہ سوچ کے لکھنا کبھی بند نہیں کرنا چاہیے کہ اب افسانے پڑھنے والے نہیں رہے، ناول پڑھنے والے کتنے لوگ رہ گئے ہیں، شاعری کون سنتا ہے۔ ہمارا کام اپنا کام کرنا ہے، کیونکہ مجھے ایک بڑی پیاری بات کافی سال پہلے ایک صاحب نے کہی تھی کہ دیکھیے ذاکر فیضی، اگر آپ کہانیاں نہیں لکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیت لے لے گا اور کسی اور کو دے دے گا، کیونکہ اللہ کو تو کہانی لکھوانی ہی ہے، وہ ذاکر فیضی سے نہیں لکھوائے گا، سفیر صدیق سے لکھوا لے گا۔ اگر آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے کوتاہی برتی، غفلت برتی، تو وہ جو اللہ نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے، تخلیقیت کا تحفہ، وہ آپ سے لے کے کسی اور کو دے دے گا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا، جب یہ بات ہے تو اللہ کو کہانیاں نظمیں تو لکھوانی ہی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ادب تو کبھی نہیں مرے گا۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، کبھی ادب اوپر، کبھی زمانے کی جو بیکار فضول چیزیں ہیں وہ نیچے، کبھی فضول چیز اوپر چلی جاتی ہیں، ادب نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن اور پھر دوسری یہ بھی ہے کہ ادب ہمیشہ پڑھنے والے بہت کم لوگ رہے ہیں، آج کے زمانے میں بھی کم ہیں، ہمیشہ سے کم رہے ہیں۔ تو یہ سوچ کر کہ ریڈرشپ بہت کم ہے اور اب ذاکر فیضی افسانے لکھے گا تو کون پڑھے گا، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ یہ ہمارا کام لکھنا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سینکڑوں سال پہلے لکھی گئی تھیں اور اس زمانے میں اتنی مقبول نہیں ہوئی، آج ہم اس کے تراجم پڑھتے ہیں، اس پہ سر دھنتے ہیں اور اسے سیکھتے ہیں۔ ادب کے ساتھ تو سر یہ اکثریت کا معاملہ رہا ہے سر، جی، کہ لکھنے والوں کی زندگی میں قدر نہیں ہوئی، نہ ان کی چیزوں کی نہ ان کی، ہم کے انتقال کے بعد بڑی قدر ہوتی ہے سر، اس چیز کی تراشیم کیے جاتے ہیں، اور ساری چیز سر غالب نے زندگی سے کس قسم کرسی کے عالم میں گزاری، آج سر ان کے نام پہ دیکھیے کیا نہیں، پوری دنیا میں نام ہے سر، ان کے نام پہ سر کروڑوں کی املاک ہیں سر۔ ہاں پبلشر کروڑوں روپے کما رہا ہوں۔ تو یہ تو سر خیر ہمارے یہاں یہ ہے سر رواج، کہ وہ انتقال کے بعد ہی سر تسلیم کیا جاتا ہے، تو واقعی لکھتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا۔ خیر سر بس ایک سوال اور یہ کہ آپ کے سر آئندہ کے ادبی منصوبے سر، اگر کچھ آپ کے کیا خیالات ہیں آگے سر، آپ اپنے کس نہج پہ لے جانا چاہتے ہیں اپنے ادبی سفر کو، کچھ ہمارے ناظرین کے لیے سر آخر میں بتائیں۔ میں اصل میں لوگ مجھ سے کہتے ہیں تنقیدی تحقیقی مضامین کیوں نہیں لکھتے یا کم کیوں لکھتے ہیں، تو دراصل میں نے کبھی اپنے آپ کو ناقد یا محقق سمجھا ہی نہیں۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ پھر ایم فل پی ایچ ڈی کیسے لکھ لیا، تو میں کہتا ہوں یہ میری اکیڈمی کی ضرورت تھی، جو میں نے لکھ لیا کہ کچھ مضمون لکھ لیے کہ مجھے پی ایچ ڈی میں دکھانا تھا کہ میں نے 5 مضمون لکھے ہیں یا پیپر پڑھے ہیں، لیکن میں بنیادی طور پر اپنے آپ کو کہانی کاری کہتا ہوں اور کہانیاں پڑھتا ہوں، کہانیاں لکھتا ہوں، حالانکہ تنقیدی مضامین بھی پڑھتا ہوں تاکہ زبان مجھ سے آ جائے۔ تو ابھی میرا ایک افسانے مجموعہ نئے ہمام آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد بھی میں نے کچھ افسانے لکھے ہیں۔ فی الحال ایک ناول میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرا دے انشاءاللہ، تو بس آپ لوگ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ سر مکمل دعائیں ہیں، اور ہم منتظر ہیں سر آگے کی آپ کی تمام تخلیقات کے لیے سر، نیک خواہشات ہیں آپ کے ساتھ، بہت اور شدت سے منتظر ہیں، اور سر ایک بار اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا سر۔ بےحد شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع فراہم فرمایا۔ نہیں سر، ہماری خوش بختی ہے سر کہ آپ آئے، تو سر بہت بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ امید ہے آپ کو یہ گفتگو ڈاکٹر ذاکر فیضی صاحب کے ساتھ پسند آئی ہوگی، اور آپ ان کا نیا افسانوی مجموعہ نیا ہمام بھی حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ وہ مجموعہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ اس میں بہت ہی بہترین افسانے ڈاکٹر ذاکر صاحب نے اپنے جمع کیے ہیں، اور زبان کی سطح پر، موضوعات کی سطح پر، بیان کی سطح پر نہایت ہی دلچسپ افسانے ہیں، جس کے لیے ذاکر صاحب واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں سر آپ۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ۔